اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب القدر مومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میری گفتگو آداب ماہ محرم کے بارے میں ہے، کیونکہ چند دن بعد ماہ محرم شروع ہونے والا ہے، نیا سال شروع ہونے والا ہے، اور میں نے اپنے آپ پر فرض سمجھا کہ آداب ماہ محرم کے بارے میں کچھ آداب مومنین کو بتائے جائیں۔ سب سے پہلے جو آداب ہے، روایات میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے ماہ محرم کی جو دعا ہے وہ اس دعا کو پڑھا جائے، کیونکہ دعا ماہ محرم کی جو ہے، کیونکہ ماہ محرم سال کا پہلا ابتدائی مہینہ ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے انسان اپنے نیک مقاصد اور حاجات اس کی پوری ہو سکتی ہیں۔ اس مہینے کی دعا پڑھنے سے یہ تاثیر ہے اس دعا کی کہ اس پڑھنے والے مومن، حقیقی مومن جو اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے، اس سال کی خداوند اس کو دینی دنیاوی آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو مومن اس دعا کو پڑھتا ہے، خداوند اس کے سارے سال کی نیک اور نیکیوں کی آرزو ہوتی ہے، اور خداوند اس کی یہ نیک کام انجام دینے کی خواہش دعا کو کیا کرتا ہے؟ مستجاب کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں ابتدا ٹھیک ہو تو انتہا بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ اور سب سے پہلے جو دوسرا آداب ماہ محرم بیان کیا گیا ہے وہ ہے لباس کا پہننا۔ آپ دیکھیے بھی کون سا لباس ماہ محرم میں پہننا چاہیے۔ کتب میں روایات میں ملتا ہے کہ کالا لباس ماہ محرم میں پہننا چاہیے، کیونکہ یہ کالا لباس پہننا ایک غم کی علامت ہے، اندوہ کی علامت ہے۔ اب کیسا لباس پہننا چاہیے؟ نیا ہو پرانا ہو، کیسا؟ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا پرانا سادہ لباس ہو اس کا زیادہ ثواب ہے پہننے کا۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کے پاس سادہ لباس 1 سال کا 2 سال کا پڑا ہو نیا لے، نہیں، اگر آپ کے پاس سادہ 1 سال کا بھی پڑا ہے تو وہی پہن لیں، اس کا زیادہ ثواب ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اب تیسرا جو ہے آداب ماہ محرم میں سے یہ ہے کہ مومن جو اہل بیت علیہ السلام کا حقیقی ماننے والا ہے، ماہ محرم میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو کیا کرے؟ تبدیل کرے، ایسی حالت بنائے، غمگین حالت ہو، اس کی چہرے پر غم کی علامت ہو، دل میں اندوہ اور غمی ہو۔ ایسا مومن کو اپنے ماہ محرم میں نظر آنا چاہیے، علامات ہونی چاہیے۔ یہ ماہ محرم کے آداب میں سے ایک آداب ہے۔ اور جو آداب ماہ محرم میں سے ہے وہ ہے کھانے پینے کے حوالے سے بھی، کیسا کھانا ہو، کیسا کھانا چاہیے، کیسا پینا چاہیے۔ یعنی ماہ محرم میں جو ہے زندگی کے لذیذ کھانوں پینوں سے کیا گریز کرنی چاہیے، ترک کرنا چاہیے، اچھے کھانوں کو چھوڑنا چاہیے، بلکہ سادے کھانے طعام کرنا چاہیے، کھانا چاہیے۔ اور ایسی حالت ہو جیسے کسی مومن یا کسی شخص کا ایک بیٹا یا باپ اس دنیا سے چلا جائے، اس کی طرح حالت ہونی چاہیے، کیونکہ جب مومن دیکھے کسی کا باپ یا بیٹا اس دنیا سے چلا جائے تو اسے کچھ اچھے کھانے اور پینے کی فرصت اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔
اسی لیے ماہ محرم بھی ایک غم کا مہینہ ہے، تو اس ماہ میں بھی اچھے کھانے اور پینے سے گریز کرنی چاہیے، ترک کرنا چاہیے۔ اور آگے جو معصومین علیہ السلام نے آداب محرم میں سے ایک آداب کو بیان کیا ہے، وہ آداب رشتہ داروں کے جانے سے ترک کرے، یعنی اپنے اقربا، اپنے فیملی اور دوستوں رشتہ داروں کے ہاں جانا کو گریز کرے، عاشورہ تک جانے کو ترک کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ذکر حسین میں مصروف رہے، ذکر حسین میں شرکت کی توفیق حاصل کرے، کیونکہ ذکر حسین ہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے۔ اور رشتہ داروں سے گریز بھی کرے، اپنے آپ کو عاشورہ تک غمی کی حالت میں ڈھال لے۔ اور جو روایات میں معصومین علیہ السلام نے آداب ماہ محرم کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ ہے کہ اپنے آپ کو ذکر حسین میں شرکت کرے، یعنی ذکر حسین میں حصہ لیں، اور اپنے گھر میں بھی ذکر حسین کروائیں، عزائے حسین کروائیں، مجالس حسین کروائیں۔ اب اگر کسی کے پاس فرصت، استطاعت نہیں ہے، ہر سال ذکر حسین اپنے گھر میں کراتا تھا، اب اس کے پاس اس سال فرصت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ ذکر حسین کو اپنے گھر میں برپا کرے، تو مومنین رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس مومن کی جو عزائے محرم، مجالس محرم اپنے گھر میں کراتا تھا، اس کی مدد کرے، کومک کرے، تاکہ ذکر حسین کو، فرش حسین، فرش عزائے حسین کو اپنے گھر میں بچھا سکے۔ اور جو آداب ماہ محرم میں سے معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ہر روز زیارت عاشورہ کو پڑھا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ کربلا میں ہو تو زیارت عاشورہ پڑھی جائے، نہیں مومنین، معصومین علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کربلا کی طرح منہ کر کے زیارت عاشورہ کو پڑھو، زیارت کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ہر روز کا تاکید کی گئی ہے کہ ماہ محرم میں 10ویں تک زیارت عاشورہ کو پڑھا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے ذکر حسین میں، جہاں بھی مجلس ذکر حسین ہو رہا ہو وہاں پر شرکت کرنی چاہیے، ذکر حسین سننا چاہیے۔ اگر پڑھنے والا ہے تو ذکر حسین کو پڑھے، اگر پڑھنے والا نہیں ہے ذکر حسین کو سنے، خلوصتاً نیت پاک کر کے ذکر حسین کو سننا چاہیے، اور ذکر حسین سے درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو آداب ہے مومنین، مومنات کے بارے میں بھی ہے کہ وہ سادہ لباس پہن کر جائیں، سجنا سورنا یہ مناسب نہیں ہے ایک مومنہ کو، مومنہ پر یہ ٹھیک نہیں، اچھا نہیں لگتا کہ اعضائے ماہ محرم میں خود کو سنوارے، خوشبو لگائے۔ مومن کے بارے میں بھی یہی ہے کہ خوشبو لگانا ٹھیک نہیں ہے، اس ماہ محرم میں آداب ماہ محرم نہیں ہے، اور مومنہ کے لیے بھی یہی ہے کہ بھی سنورنا، خوشبو لگانا اس کے مناسب نہیں ہے۔ آخر میں دعا کروں گا کہ خالق کائنات یہ ہمیں ان آداب جو میں نے بتائی ہے، سب سے پہلے بند حقیر کو توفیق دے کہ اس پر عمل کر سکے، اور مومنینات، سب مومنین مومنات کو خدا توفیق دے کہ اس ماہ محرم میں سے زیادہ
اہل بیت علیہ السلام کا ذکر حسین سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ذکر حسین ہی ہمارا نجات کا ذریعہ ہے۔ کشتی نجات حسین ہے، کیونکہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔